نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون صدق الله العظيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج 12 ربیع الاول ہے. شام سے 12 شروع ہو گئی ہے. کل ربیع الاول 12 کا دن ہوگا. ایک قول کے مطابق اس دن خاتم النبیین رسول اکرم نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور متفق علیہ قول کے مطابق یعنی اتفاقیہ اور اجماعی قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار اور اول کا معنی ہوتا ہے پہلا یا پہلی. ربیع الاول پہلی بہار. حالانکہ یہ ایک مہینے کا نام ہے اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں کر کے، حالانکہ نبی کی پیدائش رمضان میں بھی ہو سکتی تھی، محرم میں بھی ہو سکتی تھی، شعبان میں بھی ہو سکتی تھی، دیگر 11 مہینے ہیں ان میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن ربیع الاول میں پیدائش کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہے جو ربیع الاول میں یعنی پہلی بہار کے مہینے میں پیدا ہوئے اور ایسی پہلی بہار جو قیامت تک بہار ہی بہار رہے گی، خزاں نہیں آئے گی. اب چونکہ اس مہینے کی نسبت سے ہمارے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، پروگرام رکھے جاتے ہیں. سرائکی یا اردو ٹھیک ہے جی؟ میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ جو بھی کہیں وہی حاضر ہوں. اچھا ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو حاضر میں. سیرت النبی کے حوالے سے ہمارے ملک میں پروگرام منعقد ہو رہے ہیں
اور سالہ سال سے ہوتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اور عرض کیا، الہ العالمین، ابراہیم کو تو نے اپنا خلیل بنایا، موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کوئی انعام ہے یا نہیں؟ تو اللہ نے جواباً فرمایا، حیث ذکرت الا ذکرت معی۔ ابراہیم خلیل تھا، موسیٰ کلیم اللہ تھا، عیسیٰ روح اللہ تھا، دیگر انبیاء کے اپنے اپنے مقام تھے، لیکن میرے پیغمبر تیرے ساتھ ہمارا شاہی وعدہ ہو گیا، جہاں اللہ کا تذکرہ ہوگا وہاں تجھ محمد کا بھی تذکرہ ہوگا۔ آذان مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ کا ذکر نہ ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اقامت مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ کا تذکرہ نہ ہو۔ تیری میری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول اللہ کا تذکرہ نہ ہو، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز مکمل نہیں ہوتی۔ تیرا میرا جنازہ پورا نہیں ہوتا سنت کے مطابق جب تک رسول اللہ کا تذکرہ نہ ہو۔ نہیں، بلکہ میں یوں کہوں، تیرا میرا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ ہو۔ ایسے ہی ہے نا؟ فرمایا میرے نبی جہاں میرا تذکرہ ہوگا وہاں تیرا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ اور کچھ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جنت کے اندر اگر جنت کے درخت کے پتوں پر ایک طرف سے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے تو جنت کے درخت کے پتوں پر دوسری طرف سے محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کی پیدائش کے متعلق مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، سمجھے؟ اور ان کے نام لیوا، ان کا نام لینے والے وہ 12 کو مناتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اپنی اپنی ایک ترتیب ہے، بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں۔ البتہ غلط کام، غلط چیز کا رد ہمارے ذمہ فرض ہے۔ لیکن میں نے چند دنوں سے آپ کے علاقے میں آ رہا ہوں اور چند دنوں سے ہی میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ کی سیرت کو عنوان سیرت کا دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تذکرہ کرنا، یہ سیرت کا حق ادا اس سے نہیں ہوتا۔ حسن کا تذکرہ برکت کی چیز ہے، ہمارا فرض ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جمال کا تذکرہ، شمائل کا تذکرہ، نبی علیہ السلام کے ظاہری جسم مبارک کا تذکرہ، نبی کے کمال کا، یہ بالکل ہمارا فرض ہے، ہمارے ذمے ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ماننا اور لوگوں تک پہنچانا، یہ اصل میں ہے نبی کی بات کو ماننا، نبی کی سیرت پر عمل کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چونکہ ایک طویل زندگی تھی آپ کی، 63 سال، 63 میں سے پھر 23 سال نبوت والی زندگی، اس میں اللہ کے نبی کے بہت سارے سیرت کے پہلو ہیں، تو میں ان میں سے ایک پہلو پر آج روشنی ڈالوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ کے میلاد کا تذکرہ جس طرح لوگ کرتے ہیں، ہم اس موقع پر رسول اللہ کے خطاب کا تذکرہ کریں گے۔ سمجھ آئی کہ رسول اللہ نے ایک خطاب کیا تھا، وہ خطاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی نے ایک موقع پر یوں خطاب کیا تھا، اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے آرڈر سے کیا تھا۔ وہ خطاب سمجھیے کہ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا۔ اللہ اکبر۔ 20واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت نمل ہے۔ اس میں اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے، نبی کا خطاب فرمایا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قاف اور لام قل، یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ قرآن کے اندر اس موقع پر آتا ہے، اس جگہ پہ آتا ہے جہاں اللہ نے کوئی بہت ضروری بات کہنی ہو، بہت اہم بات کہنی ہو نا، اللہ فرماتے ہیں کل میرے پیغمبر اب تو زبان ہلا اپنی۔ اب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کل لا یعلم من فی السماوات والارض، او لوگو محمد الرسول اللہ کا اعلان سنو، وہ کون سا اعلان ہے؟ لا یعلم، کوئی بھی نہیں جانتا، لا یعلم، کوئی بھی نہیں جانتا، کسی کو علم نہیں ہے، من فی السماوات، اگر کوئی مخلوق آسمانوں میں ہے ان کو بھی علم نہیں، ومن والارض، یا اگر کوئی زمین کی مخلوق ہے اس کو بھی علم نہیں ہے۔ اللہ کس چیز کا علم نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا الغیب، غیب کا علم کسی کو نہیں ہے۔ یہ ایک نبی کا پیغام اور نبی کا خطاب ہے، ایک لمحے کا، ایک وقت کا نبی کا خطاب ہے، وہ سمجھ کے آپ جائیں۔ علم غیب کے متعلق آج آپ تفصیلی جو ہے بات سمجھ کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ بات یاد رکھیے میرے بھائیوں، اللہ کہہ رہا ہے 20ویں پارے کے اندر قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، او لوگوں زمین و آسمانوں والے غیب کا علم نہیں جانتے، اللہ پھر کون جانتا ہے؟ اللہ نے فرمایا الا اللہ، غیب کا علم جاننے والا صرف کون؟ ذرا اونچا بولو، اللہ کی ذات کی گواہی ہے، غیب کا علم جاننے والا اکیلا کون؟ اللہ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ اسی کے متعلق چند باتیں بڑی ضروری سمجھو ذرا۔ اور میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یاد رکھ جہنم غیب ہے، ہم سے غیب ہے نا جہنم، جنت ہم سے غیب ہے، جہنم ہم سے غیب ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہوا، اس کے باوجود ہم غیب، ہم جہنم کا بھی علم رکھتے ہیں کہ جہنم بھی ہے، جنت کا بھی علم رکھتے ہیں کہ جنت بھی ہے، فرشتوں کا علم رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری چیزوں کا ایسی کا جن کا باقی دنیا کو پتہ نہیں، اللہ کے نبی کو پتہ ہے۔ جو غیب چیزیں ہیں ان چیزوں کا اللہ کے نبی کو پتہ ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا، کسی کو غیب کا علم کوئی نہیں، بلکہ دوسرے مقام پر 7ویں پارہ ہے، 7واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت انعام ہے۔ اور میرے بھائیو حوالہ بھی ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کل، وہی کل ہے جو ضروری بات پر بولا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے کہلوایا۔ اللہ نے فرمایا کل لا اقول لکم، اور لوگوں سن لو، میں محمد الرسول اللہ تمہیں یہ نہیں کہتا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ
اللہ کے خزانے میں محمد کے پاس ہے، یہ میں تمہیں نہیں کہتا۔ یاد رکھو خزانوں کا مالک کون ہے؟ دینے والا بھی وہی ہے، لینے والا بھی وہی ہے، خزانوں کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں میں خزانوں کا مالک، اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں۔ پھر فرمایا وَلَا عالم الغیب، اور لوگوں میں محمد الرسول اللہ عالم الغیب نہیں ہوں۔ توجہ کرو، میں ذرا بڑی ضروری باتیں سمجھانے لگا ہوں، توجہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا عالم الغیب، اور لوگوں میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں محمد الرسول اللہ تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نانا، بلکہ کیا ہوں، انما انا بشر مثلکم، او کائنات والو میں محمد بشر اور انسان ہوں۔ اللہ یہاں پہ اللہ نے کیا کہا کہ میرے نبی کہہ دے میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ سورت کا نام سورت انعام ہے، اور میرے بھائیوں آیت نمبر 50 ہے، توجہ کر۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان میں عالم الغیب کوئی نہیں ہے، اور ادھر اللہ نے اپنے نبی سے کہلوایا اے میرا پیغمبر اعلان کر، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ یا نوری ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جی، لوگ تو کہتے ہیں نبی عالم الغیب، ولی عالم الغیب، ولیوں کی بلیاں بھی عالم الغیب ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے پاک پیغمبر جی، ان کے لیے کیا جواب ہے؟ توجہ کر یار میرے بھائی، توجہ سے مسئلہ سمجھ کے جا۔ عالم الغیب یا علم غیب کا معنی کیا ہے یہ سمجھ، اصل گل یہ سمجھنی ہے۔ علم غیب دا معنی کیا ہے؟ غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحس، اور جو تیری حس اور تیری سینسز سے غیب ہو اسے غیب کہا جاتا ہے۔ اور عالم الغیب یا علم غیب اس کو کہا جاتا ہے جو پوشیدہ غیب چیزوں کا جاننے والا ہو۔ اور یاد رکھ یہ بھی پورا معنی نہیں، علم غیب یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر چھپی ہوئی چیز کو، ظاہری چیز کو جو ذات خود بخود جاننے والی ہو اسے عالم الغیب کہا جاتا ہے۔ جیری خود بخود جان دی ہوئے، جیری نو دسن دی لوڑ نہ ہوئے، اس نو اکھینہ ہوندہ ہے عالم الغیب۔ اور اللہ دی ذات دی قسم ہے عالم الغیب ہونا صرف اساڑے رب دی صفت ہے۔ باقی رہا مسئلہ اساڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر غیب دیاں کوئی گلاں دسیاں امت تک پہنچائیاں، جیریاں مثلا قیامت دے متعلق یا آئندہ زمانے دے آمن دے متعلق یا جنت جہنم دے متعلق، میدان محشر دے متعلق، عذاب قبر دے متعلق یا دیگر بہت ساریاں چیزاں اللہ دے نبی نے او جیریاں غیب بنو دسیان۔ یاد رکھو میرے بھائیو، انہاں نو علم غیب نہیں یقینہ ہوندہ، وہ علم غیب نہیں ہوتی، علم غیب وہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے قرآن میں 3 چیزیں استعمال ہوئی ہیں، 3 الفاظ۔ کتنے الفاظ؟ 3 الفاظ۔ وہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ کون سے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو نبی غیب چیز کے بارے میں اپنی امت کو بتلائے تو وہ علم غیب نہیں ہوتا، بلکہ وہ والی 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ توجہ کر ذرا، اللہ اکبر۔ چوتھا پارہ ہے، اللہ نے فرمایا او میرے پیغمبر ان کو قرآن سنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر قرآن سنا رہے ہیں اور فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ سورت آل عمران ہے
اور آیت نمبر میرے بھائیو 180 ہے، توجہ سے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، کوئی بھی غیب کا معاملہ ہو وہ اللہ تو جانتا ہے۔ اگر غیب کے کسی معاملے کی اللہ کسی کو اطلاع کر دے، غیب دے کسے معاملے دی اللہ کسے نو اطلاع کر دے وے، اس نو علم غیب نہیں اکھیندا ہوندا، اس نو اطلاع علی الغیب اکھیندا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اطلاع غیب، وہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں آخرت کے متعلق یا دنیا کے کسی چیز کے متعلق جو عام لوگوں کی نظر سے اوجھل تھی، اللہ کے نبی نے اگر بتایا تو یاد رکھو وہ اس طرح بتایا کہ وہ اطلاع غیب تھی، اور میرے نبی کو اطلاع دی تھی اللہ رب العزت نے۔ بات مسئلہ سمجھ کے جاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں سارے نبی عالم الغیب ہے جی، یاد رکھو علم غیب صرف اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر نبی کو پتا چلا، اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ اطلاع غیب ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو آیت نمبر 180 بتائی ہے، سورۃ آل عمران جا کر گھروں میں دیکھیے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ لِيُطْلِعَكُمْ کہ وہ تمہیں مطلع کر دے علی الغیب، غیب کی باتوں پر، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اپنے رسولوں میں سے کسی کو اگر غیب کی اطلاع دے دے تو اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اس لیے غیب کی چیز اگر اللہ کے نبی کو پتا چلے وہ علم غیب نہیں، اطلاع غیب ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ اطلاع غیب، اطلاع غیب، یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز میرے بھائیو، اللہ نے سورۃ ہود کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، واقعہ شروع کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم نے یوں غرق کیا، نوح پیغمبر کی کشتی کو کنارے لگایا، ان کے بیٹے کا یوں معاملہ ہوا، پھر میرے نبی نے دعا کی، میں نے نبی کو روک دیا، اے میرے پیغمبر دعا نہیں کرنی مشرک کے لیے۔ جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، اللہ رب العزت نے پھر فرمایا تِلْکَا مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، اے میرا پیغمبر نوح کے دور میں تو نہیں تھا، تیری قوم بھی نہیں تھی، لیکن وہ واقعہ جو میں نے آپ کو بتا دیا، اے میرا پیغمبر تِلْکَا مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، اے میرے پیغمبر یہ غیب کی خبر تھی، یہ غیب کی خبر تھی، غیب کا علم نہیں تھا۔ علم غیب اللہ کی صفت ہے، عالم الغیب ہونا، اور نبی کے پاس اگر کسی غیب کی بات کا پتہ چلے اس کو غیب کا علم نہیں، غیب کی خبر کہیں گے یا غیب کی اطلاع کہیں گے۔ دوسرا نمبر ہے میرے بھائیو غیب کی خبر کے متعلق اللہ نے فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ اور کائنات والوں، میرا نبی نوح پیغمبر کے واقعے کی خبر تمہیں دے رہا ہے، یہ علم غیب نہیں، غیب کی خبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیب کی خبر ہے۔ دو باتیں ہو گئی، یاد رکھو ذرا، اللہ اکبر۔ پہلی چیز کہ اطلاع غیب، اور دوسری چیز ہے خبر غیب، اور تیسری چیز میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا اس کا حوالہ آپ سن لیں جی، یہ حوالہ ہے جی آیت نمبر 49 اور سورت کا نام سورت ہود 12واں پارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح کا واقعہ جو ہم نے آپ کو بتایا اور لوگوں کو آپ نے جو سنایا یہ غیب کی خبر تھی،
آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو غیب کی خبر عطا کر دی۔ اور پیچھے فرمایا کہ غیب کی اطلاع کسی کام کی اگر ہم آپ کو کر دیں تو میرے پیغمبر وہ بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، غیب کی اطلاع ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز سنیے جی، 29واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت جن ہے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ سورت کا نام سورت جن ہے، توجہ جی، فرمایا عالم الغیب، او لوگو عالم الغیب کون ہے؟ ذرا بولو، مجھے پتہ ہے موضوع ذرا خشک ہے، شوقیہ موضوع نہیں، دو چار واقعے ہونتے اڈوں دیتے بندن مزہ آ جائے، لیکن یہ ہے جو چیز آپ انشاءاللہ تفصیل سمجھ کے جائیں گے نا، علم غیب پر جو غبار آیا ہوا تھا نا آپ کے ذہنوں میں، انشاءاللہ وہ واش ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، توجہ جی، فرمایا عالم الغیب، عالم الغیب کون ہے؟ اونچا بولو، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اور لوگوں عالم الغیب جو اللہ ہے، اللہ پاک اپنا علم غیب کسی کو نہیں دیتا، ہاں اگر کسی کو وہ پسند کر لے کسی رسول نبی کو، اس کو غیب کی غیب ظاہر اس پہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا یظہر علی غیبہ، غیب کا اظہار اس بندے پر کرتا ہے جس کو وہ پسند کر لے یا چن لے۔ یہ تیسری چیز آ گئی ہے، توجہ کر ذرا، اظہار غیب، غیر کا اظہار کر دینا، یہ اللہ پاک کی قدرت کے تحت ہے۔ اگر اللہ کی قدرت ہوگی تو غیب کا اظہار ہو جائے گا، اللہ پاک کبھی کبھی غیب کا اظہار کر دیں گے، لیکن یاد رکھ عالم الغیب صرف اللہ، اور کوئی عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نبی کے پاس غیب کا کسی بات کا پتہ ہو کسی نبی کو، یا کسی نبی نے اپنے امتی کو بتا دیا ہو، تو یاد رکھ اللہ کا واسطہ ہے، توجہ کر لیں، وہ علم غیب نہیں ہوتا بلکہ وہ اطلاع غیب ہوتا ہے، یا خبر غیب ہوتا ہے، یا اظہار غیب ہوتا ہے۔ اور عالم الغیب صرف اللہ کی صفت ہے، اور علم غیب اپنی طاقت سے آتا ہے، علم غیب کوئی بتاتا نہیں ہے۔ اور یہ جو باقی تین چیزیں ہیں یہ اپنی طاقت سے نہیں آتی، بتانے والی ذات اللہ بتاتا ہے۔ گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ تھوڑی تھوڑی ہے، مشکل بات تو نہیں ہے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ ہن گل یہ سمجھنی ہے بھئی قرآن آدھا ہے عالم الغیب کوئی نہیں، اللہ دے نبی دی زبانی اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان بھی کرایا کہ میرے پیغمبر لوگوں نو دسو کہ میں محمد عالم الغیب نہیں، بلکہ نامے پارے دے اندر تے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، فرمایا کہ اگر میں محمد عالم الغیب ہوندا لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے واسطے سارے خیراں تے بھلائیاں جمع کر لینا، مینوں وال کوئی نقصان نہ پہنچا سکدا، لیکن مینوں نہیں پتا کہ میرے نال کل کی ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ قرآن دی ایک آیت ہے سورت لقمان اور دی آخری آیت 21واں پارہ، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے، میں آپ کی ذرا تھوڑی سی نا توجہ کے لیے سریکی میں شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ خشک مضمون ہے، ذرا تھوڑی توجہ ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے، ایک بندہ ہے، اجنبی بندہ ہے، کوئی تعارف کوئی نہیں،
کوئی نہیں جاندا ہے بھی مسافر آدمی اور جس وقت سامنے آیا تے لوگوں نے ڈٹھے تے حیران ہو گئے یار اے مسافر آدمی ہے اور اے دے اتے سفر دے آثار بھی کوئی نہیں بالکل ناتا دوتا ہویا کپڑے بھی صاف تے وال بھی صاف بالکل فریش حالت دے اندر سارے صحابہ فرمان دیں اے حدیث حضرت عمر نے نقل کی تھی روایت کی تھی اور فرمایا اسا حیران ہو گئے یار پتہ نہیں کون بندہ ہے کنی آیا اتھو کھڑے ہو کے اس نے آکھا السلام علیکم اے اللہ دے پاک پیغمبر تو آڈے تے اللہ دا سلام ہوئے اتھو ایک مسئلہ ذرا لے جاؤ بھائیو اللہ دا واسطہ ہے توجہ کرو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا افشو السلام اور لوگو سلام نو عام کرو کرشہ نو عام کرو سلام نو عام کرو اے محمد دے لائے ہوئے دین دا ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ نے قرآن دے اندر سورۃ یونس دے اندر فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام توجہ کرو ذرا اللہ نے جنت والے لوگاں دا نقشہ کھینچ کے اسانو دسیا ہے اور فرمایا دعواہم فیا سبحانک اللہم اور جنتی لوگ جس وقت جنت دے اندر ہومنے انہاں دیاں دعاواں ہومنیاں اللہ دیاں تعریفاں کرنا اساں ایتھے لوگاں دیاں تے ملکاں دیاں چودھریاں دیاں تے خانہ دیاں پیسے والا دیاں تے دولت والا دیاں تے پوسٹاں والا دیاں تے عہدہ والا دیاں تعریفاں کر دیاں اللہ نے فرمایا دعواہم فیا سبحانک اللہم اللہ دیاں تعریفاں کر دے پہ وہ سن جنت والے لوگ اور کہہ دیا تعریفاں نہ کر سن اور دوسری چیز وَتَحِيَّتُمْ فِيهَا سلام اور انہاں دا آپس دے اندر جس وقت بھی ملاقات ہونی ہے انہاں ایک دوسرے نو سلام آکھنا ہے تائیں تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میری امت والو افشو السلام سلام نو عام کرو اگر تساں کسے نو جان دے ہو اونو بھی سلام کرو کسے نو نہیں جان دے اونو بھی سلام کرو اے دے نال دلان دے اندر محبتاں پیدا ہوندیاں دین دا تعارف ہوندا ہے کیوں اے ساڈے اسلام مذہب دا تحیت تحفہ ہے اس واسطے بھائیو اللہ دا واسطہ ہے جے تانوں کال آوے اے جے تانوں فون آوے اور تساں موبائل تو کال ریسیو کرن لگیا کرو اس وقت کافراں دی طرح ہیلو کر کے نہ پکاریا کرو مسلمانہ اس وقت مشرکاں تے کافراں تے بے دیناں دی طرح ہیلو کر کے نہ آکھیا کر اس وقت تیرے منہ وچوں محمد دی دتی ہوئی دعا نکلنی چاہیے السلام علیکم او میرو کال کرن والیا او شالا تیرے تے اللہ دیاں سلامتیاں ہون اے اس دا معنی ہے وقت فرمایا کہ جس وقت کوئی بندہ سلام کریندا ہے سلام کرنا تے سنت سلام دا جواب دیونا واجب ہے سمجھ آئیے سلام کرنا تے سنت ہے تے سلام دا جواب دینا واجب ہے بھائی یا رب دا واسطہ ہی پہلی گل تے کہ تو ہیلو دے بجائے السلام علیکم آکھیا کر اور دوسری گل لے جے تیرے تے کوئی سلام کرے میں ایسے بندے بھی ویکھے نے اللہ دی قسم ہے او کیا دن مہربانی شکریہ جی سلام کرو نا السلام علیکم مہربانی جی بھائی یہ کیا ہے میرے نبی نے تے سکھایا ہے کوئی سلام کرے تے واپسی وعلیکم السلام ایک بندے نے کیتا ہے السلام علیکم میرے نبی نے فرمایا 10 پھر دوسرا گزرے ہے اس آکے السلام علیکم ورحمت اللہ میرے نبی نے فرمایا 20 اور تیسرا بندہ گزرے ہے اس آکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا 30 اور جیرا بندہ اے جملہ آکھ دے
جاوے اللہ اس نو ترین نیکیاں عطا فرما دیندا ہے۔ چل تے ایک اور گل بھی سندا جا، کئی لوگ بڑے نیک بنن دی کوشش کر دین، او اپنے سارے دیسی لوگ او وقت اضافہ کر دین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، جنت حلالہ، کئی سنے ہو سنت تو بڑے نیک آدمی، جنت حلال ہو دوزخ حرام ہو، اے بدعتی محمد دی دسی ہوئی دعا دے اندر اضافہ ہے، اور اضافہ محمد دے دین دے اندر اگر کوئی دعا اچ کرے تا بھی حرام تے جہنم لے جاون والی چیز ہے، یا محمد دے دین دے اندر کوئی اضافہ کرے وہ بھی جہنم دے اندر لے کے جاون والی چیز ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد اے فہو مردود۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے حدیث امی عائشہ نقل کر دیا نے، اللہ دے نبی نے فرمایا اور جیرا بندہ اللہ دے نبی دے دین دے اندر کوئی نوی چیز داخل کرے، سن لوے لوگو سن لو، میرے نبی نے فرمایا او چیز بھی مردود ہے، کرن والا بھی مردود ہے، او چیز بھی مردود تے کرن والا بھی۔ اور یاد رکھو بھائیو قرآن دے اندر اسی ہور پاسے چل پے موضوع تو ہو رہی، چلو ضروری گلن اے بھی، اللہ سورت مائدہ چھٹا پارا ہے، اتھے ایک اللہ نے آیت دے اندر ایک ٹکڑا نازل کیتا ہے بڑا مشہور ہے، اللہ نے فرمایا الیوم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سنیے نہیں آیت ایدہ معنی سن، اللہ فرمایا الیوم او لوگو سنو، آدم تو لے کے میرا دین بندا آیا تے چلدا آیا، چل دیاں آدم گزر گئے پر دین میں مکمل نہیں کیتا، نوح گزر گئے پر دین میں مکمل نہیں کیتا، ابراہیم گزر گئے پر دین میں مکمل نہیں کیتا، اسماعیل گزر گئے، موسیٰ گزر گئے، ہارون گزر گئے، یوسف گزر گئے، عیسیٰ روح اللہ گزر گئے، میں دین مکمل نہیں کیتا، میرا محمد میدان دے اندر آ گیا، اور میرے محمد دی شان ہے ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محمد چھڑا رسول نہیں بلکہ خاتم الرسول آخری رسول ہے، اور میرا پیغمبر آیا تے میں اس وقت بھی دین بڑھاندا رہا، او جیرا آدم تو شروع ہویا میرے نبی دا وقت گزر دے رہا تے دین نال نال بندا رہا، ایک وقت آیا حجت الوداع دا موقع ہے، میدان عرفات ہے، اور آج دے دن خطبہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نو آکھے اور لوگوں اج اللہ اعلان پیا کر دے او جیرا آدم تو دین بڑھنا شروع ہویا، اج میں محمد تے آ کے وہ دین مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ ادھا کے معنی دین مکمل ہو گیا؟ اس نے ذرا مزید وضاحت نہ سمجھ تے انہوں گل سمجھاوا ہے، اج دین مکمل ہو گیا کیا مطلب ہے کہ ہن کوئی چیز نوی ایسی نہیں ہو سکتی جیڑی دین بنن دے قابل ہوئے۔ بات میں سمجھا رہا ہوں بڑی ضروری ہے، سمجھ ذرا، اور کوئی چیز نوی ایسی باقی نہیں بچ گئی اور جیڑی دین بنن دے قابل ہوئے۔ اللہ فرما رہے نے اور ساڈا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہر وقت دا، ہر ذرے دا، ہر چیز دا علم رکھن والا ہے۔ مندے ہو
اللہ نو پتا ہی نا کہ بعد کوئی ملا آونے بعد کوئی گدی نشین آونے انہاں آکھنا یار میلاد بھی دین ہے، اللہ دی قسم میلاد دین نہیں، انہاں آکھنا یار اے کل پڑھاونے بھی دین ہے، اے دین کوئی نہیں، اللہ دی قسم انہاں لوگ آکھنا جمعراتاں کرنیاں دین ہے، اے دین کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر اے دین بنن دے قابل چیزاں ہووانا تا اللہ پاک اپنے محمد دے ہتھوں مکمل چا کراویا، انہوں بھی دین دا حصہ چا بناویا، لیکن اللہ فرمایا اور لوگو اج دین مکمل ہو گیا ہے، جیریاں چیزاں دین بنن دے قابل انہوں اسا دین بنا دیتا ہے، اور جیریاں چیزاں دین نان بن سکدیاں انہوں اسا دین دے نیڑے بھی نہیں آوان دیتا۔ یہ معنی ہے نا ایک دین مکمل ہومن دا۔ اللہ آج کل تو بھائی حدیں کراس ہو رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں بھائی بس ربیع الاول ابھی شروع ہی نہیں ہوتا شہروں میں بازار پہلے سج جاتے ہیں۔ حقیقت ہے بڑا افسوس لگتا ہے، ایک لکھن دی گیم نہیں، اوورآل پورے ملک دا ایک آئیڈیا تے تخمینہ کرو نا، اندازہ لاؤ تو 1 کروڑوں روپے کی بات ہے جو صرف لائٹنگ کی نظر ہو جاتے ہیں کروڑوں روپے۔ بھائیو محمد الرسول اللہ دا دین اے نہیں، اگر تینوں نبی نال عشق تے محبت ہے یہ کروڑوں روپے اس گھر دے اندر پہنچا، انہاں گھران دے اندر پہنچاؤ جنہاں دے گھر بچیاں جوان بیٹھیاں، جیب اجازت نہیں دیندا کہ بچیاں نو ٹکانے لا سکا، اے اونا گھران دے اندر پیسے پہنچاؤ کہ جیرا گھران دے اندر بیچارے بھوک تو بلک رہے ہیں، کھاون پیون دی چیز کوئی نہیں، تے تو لائٹاں سمجھ کے لائٹاں لا کے تے سمجھدا ہے کہ میں عشق نبی دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نیک بندے نو آکھو، اس نیک بندے کو کہہ دو جو پوری رات نوافل پڑھتا رہے اور اس کے پڑوس میں نوافل جیری دینی عبادت ہے، یہی شریعت و ثابت عبادت ہے، فرمایا وہ بندہ پوری رات عبادت کرتا رہے، اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا تڑپتا رہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے اس بندے کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نفلی عبادت دے بارے ہے، فرض دے بارے نہیں، نفلی عبادت دے بارے ہے کہ بندہ نفل چھکی رکھے تے غریب دا پوچھے ہی نہیں، وہ تو وہ عبادت کی بات کر رہا ہوں جو شریعت سے ثابت ہے نوافل، تے اے تا او کا میں نے جیران دا شریعت بالکل تصوری کوئی نہیں، تے انہاں تے کروڑوں روپے لا کے تے اپنے آپ نو عاشق رسول سدواونا، تے نہ کہیں غریب دا پوچھنا، نہ فقیر دا پوچھنا، نہ کہیں مریض دا پوچھنا، نہ کسے مجبور دا پتہ ہوئے، بس عشق رسول اسی نو سمجھ گرنا۔ بھائیو اللہ دی قسم ہے شیطانی دھوکہ ہے، نبی دی محبت نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج کل پھر نیا ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک بندے آکھا ہے جی میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھر کے محلے کی، ایک بندے او جی بھائی میں کہاں جی او جی رات نا میرے ماموں آکھا ہے، توجہ سے سنے بات، میرے ماموں آکھا ہے بھئی رات 12 ربیع الاول دا چن میں ڈٹھا ہے نا تو وچوں میں نو نبی پاک دا چہرہ نظر آیا ہے۔ میں کہا یار ماموں نو آکھیں تینوں مبارک تے تینوں بھی مبارک بھانجے نو بھی، بات سمجھو ذرا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا تیرے ماموں کو بھی بہت بڑی مبارک اور تجھے بھی بہت بڑی مبارک۔ اسے کہا کیوں؟ میں کہا نبی نو دیکھ کے تا بندہ صحابی بن ویندہ ہے، ماموں نو آکی مبارک ہوئے صحابی بن گیا۔ اکھے نہیں، میں کہا اگر ایک بندہ ایمان دی حالت نبی نو دیکھے تے صحابی بندہ ہے، تے اگر ایک بندہ نبی نو دیکھے تے صحابی نہ بنے، اس دا مطلب ہے وہ ایماندار نہیں۔ یا تو آکھ میرا ماموں صحابی بن گیا ہے، یا آکھ میرا ماموں بے ایمان ہے۔ یقین کرو جتھے کھڑا ہے اتھے چپ ہو گیا، یعنی ایسے ڈھکوسلے بس جو مرضی آئے دل میں جی میں آیا کہہ دیا بھئی یہ دین ہے۔ دین میرے بھائیو یہ کوئی ایسی سستی چیز نہیں ہے، اے دین انہوں کو لو پوچھو جنہ اس دین دی خاطر اپنے خون ووائے، جنہ اپنے گھر بار اجاڑے تے تباہ کیتے تے زندگیاں اپنیاں قربان کر دیتیاں۔ اے دین ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام دے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ
دشمنان نے اللہ دے پاک پیغمبر تے حملہ کیتا. کتنا ہو گئے؟ ہاں بس ٹھیک ہے. تھک تو نہیں گئے آپ بھائی؟ ہے جی بس بات مکمل کرتے ہیں. دشمنان نے اللہ دے پاک پیغمبر تے حملہ کیتا اور جس وقت پتہ چلا ابو بکر صدیق نو، وہ تو عاشق صادق ہی نا، وہ جھنڈیاں لا کے صرف نبی دا عشق نہیں منیندا، وہ جان تے خون لا کے نبی دا عشق منیندا ہے. اس نو پتہ چلے کہ ابو بکر صدیق نو کہ دشمنہ نے میرے دل دے ٹکڑے اور میرے جگر محمد رسول اللہ تے حملہ کیتا ہے. او تو دوڑے دوڑے آئے اور بیت اللہ شریف دے قریب مسجد الحرام دے اندر اتھے آ کے دیکھے ہیں تے سارے دشمن نبی نو مار رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر دا سچا یار تے سچا حبدار اس نے آ کے آکھیا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله او ظالمو تسا اس بندے نو مرین دیو او جڑا بندہ تانوں آدا میرا رب کون ہے؟ بولو بولو سارا رب کون ہے؟ اللہ دی ذات ساڈا رب ہے. او جڑا تانوں آدا ہے اس ایک ذات نو اپنا رب مان لاؤ. اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. انہاں ظالماں نے کہ کیتا اللہ دے نبی نو چھوڑ دیتا، ابو بکر نو مارنا شروع کر دیتا. بڑا ماریا ابو بکر صدیق مار کھا کھا کے بے ہوش ہو گئے. اور مسلمانہ او عاشق رسولہ انہیں ہوندہ عشق، اور عشق اللہ دی قسم قربانی منگ دے. عشق قربانی منگ دے کہ نہیں؟ نہ سمجھ آوے تا انہاں نہ جوانا کو پوچھ، اور جیریاں رات دیاں قربانیاں دے کے کن فون نہ لا کے پے ہون دین، نیندرہ دیاں قربانیاں دین دین، بیلس دیاں قربانیاں دین دین کریں دین نا جی. انہوں کو پوچھو عشق قربانیاں منگ دے تے ہووے سچا عشق محمد دا تے وط بندہ کے حلوہ کھا کے تے عشق پورا ہو گیا ہے، جھنڈیاں لا کے تے عشق پورا ہو گیا ہے، لائٹنگ ڈیکوریشن کر کے تے عشق پورا ہو گیا ہے. اللہ دی قسم جھوٹے دعوے نے عشق ابو بکر صدیق دا دیکھ. ابو بکر صدیق دیوانہ مار محمد دے دفاع واسطے آئے تے اتھے آکے جس وقت انہوں نے آکے انہاں ظالمہ نے ابو بکر نو پکڑ لے تے مارنا شروع کر دیتا ہے. ابو بکر بے ہوش ہو کے گر گیا. روایت دے اندر آندہ ہے او لوگ ابو بکر دے پیڑ دے تے چڑھ کے اچھلن تے کڈن لگ گئے. تو اس تو بعد جس وقت انہاں سمجھیا کہ ان ختم ہو گیا ہے او چلے گئے. ابو بکر دے خاندان والے ابو بکر نو اٹھا کے گھر دے اندر لے گئے. 3 دن بعد ہوش آیا. کتنا دن بعد؟ 3 دن بعد ہوش آیا. خاندان والے ہن انتظار دے اندر ہیں کہ اگر ابو بکر اس حالت دے اندر فوت ہوویندے وتسان ابو جہل اینڈ پارٹی نال لڑائی کرنی ہے. اس انتظار دے اندر ہیں. 3 دن بعد او جس وقت ابو بکر نو ہوش آیا آنکھ کھولی، آنکھ کھول دی سچے عاشق رسول نے آکھیا او میری ماں او میرے کنبے تے قبیلے والو سب تو پہلے مینو اے دسو میرے محمد دا کے حال ہے. اے ہوندہ عشق رسول، او ہندی محبت رسول. انہاں خاندان والے تے غصے ہو گئے ہیں اسا اسے محمد دی خاطر تینوں تکلیف جیری پہنچی ہے، اسے دے بدلے واسطے تا جمع بیٹھے ہیں. تینوں ہوش آئے تو وقت محمد دا نا لے رہے ہیں. او تے چھوڑ کے چلے گئے. حضرت ابو بکر نے آکھے ہیں کہ میرے محمد دا حال میں نو دسو. ماں تو کھڑی آئی، ماں آکھن لگی او پتر گھٹ دودھ دا پی لے، کچھ کھا پی لے تاکہ 3 دنوں تو بعد تیرے اندر کچھ چلا جائے تے فقا آ جائے. او تے تینوں محمد دا حال حوال دے دیندیاں. سچا عاشق رسول دا اللہ دی ذات دی قسم اماں جان ایک گھٹ دودھ دا بھی میں اس وقت تک نہیں پیونا جے تو نہیں میں محمد دا چہرہ نہ دیکھ لوا. اس نو عقیدہ عشق رسول.
اساں آدھے نبی دی سنت کٹ کے ذبح کر کے نالی چ واہ کے سویرے میلاد الحلوہ کھا کے تے میں عاشق رسول ہاں. عشق رسول ہے نا ہاں مت مر گئی. اللہ خیر جس وقت پتہ چلیا کہ جی حضرت رسول اللہ ٹھیک ہے نا, اطلاع دیون والی عورت نے اطلاع دیتی کہ اللہ دے پاک پیغمبر ٹھیک ہے نا. ابو بکر صدیقہ دے کوئی میں بالکل اس گل نو اس وقت تک دودھ وغیرہ یا کچھ کھاونا پیونا نہیں, یہ توڑی تسا مینو محمد تک لے نہ جاؤ. اس انہوں نے کہ کیتا ہے سارا دے کے ابو بکر صدیق نو نال لے گئے اللہ دے پاک پیغمبر دے آستانہ عالیہ تے گھر مبارک تک. اتھے پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر نے ابو بکر نو ویکھے سینے نال لا کے جپے پا کے محمد بھی رو رہے تے محمد دا عاشق صادق بھی رو رہے. اور میرے بھائیو اللہ دی قسم ہے اج اگر محمد دے دین دی خاطر سچے دل نال قربانی چا دے, سٹ حلویاں نو سائیڈ تے, سٹ لائٹاں نو سائیڈ تے, چھوڑ دے ڈیکوریشن نو, سچے دل نال محمد دا عاشق بن جا, محمد دا پیغام من لے, محمد دا خطاب من لے, محمد دی کتاب من لے, محمد دی گل تے عمل کر لے, محمد والا بن جا, نبی دی تعلیمات تے عمل کر لے. اللہ دی قسم ہے تینو محمد دا سینہ نصیب ہوئے گا دن قیامت دے جس وقت تو جائے گا محمد رسول اللہ تینو اپنے سینے نال لا کے ملن گے. سارے دکھ دور ہوئے سن, سارے پریشانیاں مکوے سن تے بھولوے سن, محمد دا سینہ نال مل گیا. جے اگر تو بتی بنا رہے ہو توجہ کر, جے اگر بتانو فروغ دیتی رکھا, بتانو پروان چڑھاندا رہا تے نا محمد سونے دا لیندہ رہا, او دے بارے بھی تینو بخاری دی حدیث دا مفہوم سنا دیا. اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اد لوگوں میں جس وقت حوض کوثر تے کھڑا ہونا ہے, لوگوں نو کوثر دے جام تے پیالے تے گلاس بھر بھر کے پلائی جاونیں او اللہ کول منگیا کر. او جتھے ٹکر منگنے تے پتر منگنے تے جاب منگنے, پیسے منگنے تے عزتاں منگنے تے بیویاں سونیاں منگنے, اولاداں منگنے تے فلاں نعمت تے فلاں نعمت, اور رب دا واسطہ ہی اللہ کول اے وی منگیا کر اللہ ساری حیثیت ہے کوئی نہیں, ہاں تے بڑے گھٹیا تے بڑے کمزور, لیکن تیری رحمت تو امیدواراں مولا اپنے کرم نال محمد دے ہتھوں آب کوثر دا پیالہ نصیب فرما. سمٹھی جئی آمین آکھی ہے. نہیں ذوق نبی دے ہتھوں پانی پیون دا ذوق ہے تے وقت کھلے دل نہ ہونا آخری اللہ اساں سارے انو نبی سونے دے ہتھوں آب کوثر نصیب فرما. اے ہونا کی نے نا آمین. اللہ تے آب کوثر دے بارے گل وہ حدیث یاد رکھنی ہے جی, بولنا میں بہت زیادہ لیٹ تو نہ ہوندے پہ. آب کوثر دے متعلق اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دا مفہوم ہے فرمایا دودھ نالوں زیادہ سفید, دودھ نالوں زیادہ سفید پانی ہے اور شہد نالوں زیادہ مٹھا. اور فرمایا او کوثر والا جیرا حوض ہونے اتھے اللہ نے مینوں مالکانہ حقوق عطا کرنے. اور پھر فرمایا کہ میں اتھے لوگوں نو پانی پلاونا ہے حوض کوثر دا, تے جس بندے نو ایک دفعہ ایک گھٹ پانی دا میرے ہتھوں نصیب ہو گیا, توجہ کر تائیں تے میں تینوں آکھا ہی اچھی آمین آکھ. فرمایا جس بندے نو میں محمد دے ہتھوں حوض کوثر دا ایک گھٹ نصیب ہو گیا, ایک دفعہ پیمنا نصیب ہو گیا, فرمایا 50,000 سال دا او دن ہونے قیامت دا, اس نو دوبارہ پیاس کیا جنت جو داخل ہون تک دوبارہ پیاس نہیں لگنی. اس نو ذرا دوجی انداز نال سمجھنا وقت نو صحیح سمجھ آسی. جون جولائی دا روزہ ہوئے تے توں تے میں صبح ساری کریں دے آن تے ٹھنڈے مشروبات بھی پین دے آن, بے کچی بناؤ تے لسی بناؤ تے فلانی شے, پیاس نہ لگے کریں دے آنا ہے یار. اے ان گزارے سے 4-5 سال پہلے جون جولائی والے روزے
اچھا گل سمجھنی ذرا، تے اساں سویرے ٹھنڈے مشروبات پیندے ہاں، اس دے باوجود 15-16 گھنٹہ دا روزہ جس وقت رکھے دے ہاں تے افطاری دے وقت اساڈی پیاس دی کیا حالت ہوندی ہے تانوں چنگی طرح پتہ ہے نا۔ اے ہوندا ہی 15-16 گھنٹہ دا گیپ، اس تو بعد تیری میری پوزیشن اے ہوندی ہے کہ اساں آدھے ہیں بے سارا پانی پی جاواں، ٹھیک ہے، اتھے ہونا ہی 50,000 سال دا دن، یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ دے عرش تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہونا اور تن تے کوئی کپڑا نہیں ہونا، سورج سوا نیزے تے ہونا ہے۔ میرا بھائی تیرا دل منے یا نہ منے، اللہ دی قسم ہے تساں تے میں تے سارے انسانہ اے جگہ تے پہنچنا ہے تے دیکھنا ہے اے ٹائم اساں دیکھنا ہے، اس نو بھی یاد رکھیا کرو۔ اللہ قرآن جا کے ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے موحدو، اتقوا اللہ، اللہ تو ڈرو، ولتنظر، تے اڈی غور کرو، ما قدمت لغد، کل واسطے کیرا عمل کیتا ہی جیرا دن قیامت دے تیرے سائے تے چھاؤں دا ذریعہ بنے۔ اسانو دنیا دی فکر ہے، اساں چاہتے ہیں کہ یار سارا مستقبل بن جائے بچیاں دا، کہ جی مکان بنا کھڑا ہوئے پتران دا، ٹھیک ہے، شادیاں ہوواں تے بچوں نو مکان سیٹ کر دے جاواں، بچیاں دی جاب تے ملازمت تے کاروبار اچھا ہونا چاہیے، اچھے تگڑے مالدار ہوواں سارے دھیاں پتر، کیوں جی اسا بچوں دا مستقبل پہ بنے دیا۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ دی قسم ہے تسا میری گل نال اتفاق کرے سو، اے مستقبل نہیں، اے حال تے پریزنٹ ہے، اے آخری ساتھ تک اے دور موجودہ دور ہے، تیرا میرا مستقبل تے فیوچر جرا شروع ہونا ہے، او تیری میری موت تو شروع ہونا ہے، اگو مستقبل تے فیوچر ہے، او دی فکر کر، ٹھیک ہے، رزق حلال کماونا کوئی منع نہیں، جائز ہے، حلال طریقے سے رزق کمائیں، اچھا کمائیں، حلال طریقے سے کھل کے کمائیں، لیکن اس دا اے مطلب نہیں کہ آخرت نو بھول جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جیرے بندیاں نو میرے ہتھوں ایک دفعہ عہدِ کوثر نصیب ہو گیا، اور وقت قیام جنت دے اندر داخل ہون تک دوبارہ پیاس نہیں لگنی، اس واسطے ہن وقت کھلے دل نال اے واضح کوثر دے فضائل سنن تو بعد سچے دل نال تے گہرائی نال اللہ کو آمین آکھ کے دعا کر، اللہ اساں بڑے گناہگار ہاں، ساڈا دن رات تیری بغاوت دے نافرمانی وچ گزرے ہے، اللہ سانو چنگی طرح پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے کہ ساڈے عملاں تے بد عملیاں تے گناہاں تے تے پردہ دتا ہویا ہے، اگر تو پردہ نہ دیویں تا اللہ میرے بیان سنن والے فوراً نس جان گے، ایک دوجے نال باون واسطے بھی کوئی تیار نہ ہو سی۔ رب کریم آج تیریاں مہربانیاں نے تے ساڈے تے پردہ دتا ہویا ہے، مولا تینوں تیری عزت دا واسطہ ہے، تینوں تیرے جلال دا واسطہ ہے، تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہے، مہربانی فرما ساڈے گناہاں نو معاف کر کے دن قیامت دے نبی سونے دے ہتھوں سانو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں حوض کوثر تے کھڑا ہونا ہے، اچانک میری نظر پونی ہے، کچھ بندے ہونے نا اور انہیں میرے نہیں چھکی چھکی کے آسن، اور جنہیں پیاسا اٹھ پانی دیکھ کے پانی آلے پاسے چھکی چھکی کے رہندہ ہے، فرمایا وہ میرے نے چھکی لیسن زور لیسن آمنتے، اگو فرشتے کھڑے ہو سن، انہوں مار مار کے پچھے ہٹے سن، توجہ کر، میلاداں دے حلوے کھاؤنے بڑے سوکھے نے، پٹیاں بن کے سر تے لبیک یا رسول اللہ دے نعرے مارنے بڑے سوکھے نے، اللہ دی قسم دن قیامت دے لٹریشن برداشت کرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ فرمایا کہ وہ اگے آمنا چاہ سن، فرشتے مار مار کے انہوں پیچھے ہٹے سن، تے میں ویکھنا ہے جس وقت میں فرشتہ نو آکھنا ہے، آ فرشتہ انہوں آون دیو،
اے تا میرے امتی محسوس ہوندے نا۔ فرشتے آکھنے نے یا رسول اللہ انہوں اسی نہیں آون دے دے، کیوں یا رسول اللہ؟ اس واسطے کہ ان لوگوں نے تواڈے فوت ہون تو بعد، تواڈے دنیا تو رخصت ہون تو بعد تواڈے دین دے اندر نوے نوے کم ایجاد کر لیا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہوتا ہے جی یہ کرنے سے؟ قرآن ہی تو پڑھے ہیں نا جی، ذکر ہی تو کر رہے، کلنا تے قرآن نہیں پڑھتے جی، تے قرآن پڑھنا کوئی نہ ہوئے؟ اذان تو پہلے درود نہیں پڑھتے، تسی درود دے منکر ہو۔ ہمارے علماء بڑا خوب جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں درود پڑھنا ثواب کا کام ہے تو لہٰذا ایسا کیا کرو، آئندہ کے بعد جب نماز میں کھڑے ہوا کرو نا، تکبیر تحریمہ کہو اللہ اکبر، اتنے پہلے درود پڑھا کرو، کیوں درود ثواب دا کام نہیں؟ پہلے درود پڑھو، وَتَقُوا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، وقت باقی نماز مکمل کرو۔ تو سب کہیں گے بھائی نہیں نماز نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ کیوں درود کے منکر ہو؟ ہم نے کوئی کفر کیا ہے؟ تو کہیں گے نہیں جی نہیں، نبی سونے ان دسی نہیں نماز دا طریقہ، یہ جواب ہے نا، نبی سونے نماز دا اے طریقہ دسا نہیں، اساں ہی یہ گل آدھے پایا ان نماز دا طریقہ نبی سونے اپنا ایک دسیا ہے، ان اذان دا طریقہ بھی نبی سونے دسیا ہے، یہ محمد دی رکھوائی ہوئی اذان ہے، او دے نال بھی درود کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ کیا ثواب کا کام نہیں ہے جو کیا ہو گیا جی؟ کلوں پہ قرآن پڑھ لیا تو کیا ہو گیا؟ اور اساڈے مواحد توحیدی اکھواون والے بھی او جی کہ کراں جی، مجبور ہاں جی، خاندان تو نک رکھنا پوندا ہے جی، کہ کراں پوچھا جو انہیں جی، اس وقت اس سے پوچھ بھئی تو ان کو خوش کرنے جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے جا رہا ہے، انہاں تینوں نہیں بچاونا اتھے۔ اللہ دے پاک پہ فرمایا جس وقت میں انہوں فرشتے آکسن نا یا رسول اللہ تواڈے فوت ہون تو بعد انہاں نے تواڈے دین دے وچ نوے نوے کام ایجاد کر لے ہیں، اللہ دے نبی فرمایا میں آکساں سحقن لمن غیر بعدی، انہاں لوگاں نو دفع کرو، دور ہٹاؤ، پرے ہٹاؤ، اج مینوں انہاں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے پیش کی تھی تھوڑا سا اس موضوع سے تو ہٹ گئے ہیں، یہ بھی ضروری باتیں تھیں، ہماری ضرورت ہے یہ بات۔ صبح کئی ساڈے موبائل ساتھی ہو سن او جی آج چھٹی ہے جی سرکاری لیول تے ٹائم گزارن واسطے ذرا جلوس دیکھن لگے گیا ہیں، عجیب بات ہے، ٹائم دیکھنے کے لیے زنا کے اڈے پہ چلے جاؤ، ٹائم گزارنے کے لیے بھی تھوڑا ٹائم گزارنے گئے تھے، زنا کیا نہیں ہے لیکن دیکھ رہے ہیں، غیرت ایمانی کیسے برداشت کرتی ہے؟ قتل دیکھنے کے لیے نعوذ باللہ چلے جاؤ، بھائی قتل کیا نہیں، قتل دیکھنے گیا تھا مزہ لینے کے لیے، ایمانی غیرت ہی مٹ گئی بندے کی۔ اس لیے جو چیز غلط ہو اس سے خود بھی بچو اور اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ، ٹھیک ہے؟ بچے کہتے ہوں کہ جی لائٹنگ اور یہ جی بلب اور جی لائٹنگ اور بتیاں اور جھنڈیاں ہمیں بھی لا دو جی، بچے آتے ہیں نا کئی دفعہ، اور کئی ساڈے موبائل ساتھی یہ لائٹاں تے جھنڈیاں شنڈیاں اپنے گھر چ لے آندے، اساں جی میلاد نہ پہ منے دی جی، بتاں تو مجبور ہاں جی، بچے ضد کریں دیں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے محلے میں کہا تھا، الحمدللہ ہمارے محلے میں کوئی نہیں لگاتا، حالانکہ دوسرے افراد ہیں لیکن قرآن کی درس کی اتنی برکت ہے کہ کوئی نہیں لگاتا۔ تو میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا، میں نے کہا جی ہمارے موبائل ساتھی کہتے ہیں جی بچے مجبور کرتے ہیں، بچے جیری گل تو مجبور کریں وہ بندہ کرے چا، کل بچہ آ کے ابا جی سلوار لا کے گلی تے نکلو، تو آپ کو بچے مجبور کیتا جی نکل پایا، یہ بھی کوئی جواب ہے کہ بچے مجبور کرتے ہیں؟ اس واسطے ہمارے ہاں شہر میں تو آپ کے ہاں تو اتنا نہیں ہے، شہر میں تو ایمانداری سے پورے چھت بنے ہوئے ہیں لائٹوں کے، بازار میں آپ جائیں نا، بازار میں فل کورڈ ہے، اوپر سے چھت بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کئی ساتھی پھر شام کے وقت اپنی مسز کو اپنے بچوں کو بائک پہ موٹر سائیکل پہ بٹھا کے یہ سین دکھانے کے لیے جاتے ہیں، کیوں جی؟ شغل کرنا آیا جی، تھوڑا جا انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے آیا، ایمانی غیرت مک جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، 12 ربیع الاول ہے، یہ وہ دن ہے، 100% یہ وہ دن ہے جس دن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے، فوت ہوئے تھے۔ اس دن مدینہ میں غم تھا، مدینہ میں صحابہ رو رہے تھے، بلبلا رہے تھے، اساڈے مواحد تے عاشق اخواون والے لوگ اپنی عیداں پہ منیندے تے جشن پہ منیندے، انہاں چیزاں تو ایوائڈ کرو۔ اصل گل ہے نبی دا خطاب سمجھو، نبی دی گل منو، نبی آکھا کیری چیز ہے،
اور میں تانوں اج جیری نبی دی خطاب وچوں مختصر طریقے نال سنائیے کہ نبی فرمایا ہے لوگو غیب دا علم صرف اللہ جاندا ہے اور کوئی نہیں جاندا۔ بات تانوں میں اے دسیا ہے بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض غیب دی گلاں دسیندے انچا ہے اور پھر غیب دی خبراں تے غیب دی گلاں اس نو علم غیب نہیں اکھیندا ہوندا، اس نو اکھیندا ہے اطلاع غیب یا خبر غیب یا اظہار غیب۔ اے ترے چیزاں ہوندیاں اطلاع غیب اور اظہار غیب اور خبر غیب۔ اے ترہائی چیزاں اپنی اندروں نہیں ہوندیاں اللہ دے دسن نال آندیاں تے جیڑا علم غیب ہوندا ہے اے اپنا آپ ہوندا ہے کہ انہوں دسن دی لوڑ نہیں ہوندی۔ اللہ عالم الغیب ہے، غیب دی چیزاں دا اللہ نو دسن دی لوڑ کوئی نہیں، وہ خود جاندا ہے اور باقی مخلوق عالم الغیب نہیں۔ لہٰذا اگر مخلوق وچوں اللہ اپنے محبوب بندہ نو اللہ اپنے نبیاں رسولاں نو اگر کسی غیب دی معاملے دی خبر کریندا ہے وہ علم غیب نہیں ہوندا، وہ خبر غیب بن ویندا ہے، اظہار غیب بن ویندا ہے، اطلاع غیب بن ویندا ہے۔ اے آئی میرا اج دا مین نقطہ۔ اس تو بعد دیگر ضمناً چیزاں جہڑیاں آ گئیاں اللہ نو منظور ہیں وہ تہاڈے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ اللہ تو دعا ہے اللہ سانو حق گل سمجھ کے اس تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ جہڑے ساتھیاں نے کوشش تے اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ تمام ساتھیاں دی کوشش تے کاوش قبول فرمائے اور دنیا آخرت دی کامیابی دا ذریعہ تے نجات دا ذریعہ بنائے۔ اللہم تقبل منا انک دعا کرائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، پر میرے مولا تیری رحمت کے ساتھ ہمارا عقیدہ تو نے ٹھیک ہمیں عطا فرمایا۔ یا اللہ ہمیں مشن بھی ٹھیک عطا فرمایا۔ میرے مولا اس عقیدے اور مشن کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں اور کمزوریوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت اور شہزوری کو دیکھ کے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، میرے مولا ان کی پریشانی اپنی رحمت کے ساتھ ختم فرما۔ یا اللہ ساتھیوں کے دلوں میں جو بھی جائز خواہشات ہیں میرے مولا ان سب کی جائز خواہشات کو اپنی رحمت کے ساتھ پورا فرما۔ اور میرے مولا ہماری اس محفل کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں اپنی رحمت سے ان سے درگزر فرما اور ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، ہمیں للہیت اور تیری رضا نصیب فرما۔ اور میرے مولا ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اور یا اللہ جو ہمارے مسلمان مرد و عورت دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اور میرے مولا ہم سب کی عذاب قبر سے حفاظت فرما، موت کی سختیوں سے ہمیں بچا اور میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ شفاعت نصیب فرما اور اپنے رحمت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔